صوبہ ہزارہ تحریک کی اس بیٹھک میں چیئرمین سردار یوسف نے دعویٰ کیا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہزارہ میں ہیں ان کے رہنما بھی متحد ہیں، وہ صوبہ ہزارہ کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اسمبلیوں کے اندر بھی انہیں حمایت ملے گی، تاہم سامنے دیکھنے میں ابھی کوئی ان کا اتحاد نظر نہیں آیا، کیونکہ اس اجلاس میں بھی حکمران اتحاد کے لوگ شامل نہیں تھے۔ حبیب صاحب، آج ہماری جو صوبہ ہزارہ تحریک کی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے یہ مختلف فیصلے کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ اس کو تحریک کو متحرک کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، قومی اسمبلی کے اندر بھی اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی انشاءاللہ آواز اٹھائی جائے گی۔ جو بل وہاں پر جمع کیا گیا ہے اس پر مطالبہ ہوگا کہ اس بل کو لایا جائے اور اس کو پاس کرایا جائے۔ دوسرا، ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو کراچی کا ہمارے صوبہ ہزارہ تحریک کا پروگرام تھا، وہاں جلسہ رکھا تھا، وہ اس کے ڈیٹ فکس کیے انشاءاللہ 23 جنوری کو وہاں پر کراچی میں ہوگئے، اور اس کے علاوہ ہزارہ کے مختلف اضلاع میں انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹی جاری رہے گی۔ تیسری بات، چونکہ اس وقت یہ بات بھی زیر غور آئی ہے کہ ہزارہ میں ایک اور ڈویژن کا صوبائی حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے، تو ہم نے یہ یہاں پر فیصلہ کیا ہے کہ وہاں جو بھی فیصلہ ہو تو متعلقہ جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان سے یہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ جہاں پر بھی جو اضلاع شامل کرنے ہیں تو ان کی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ چونکہ ہزارہ پہلے ایک ڈویژن تھا، ابھی دو نہیں تو 3 ڈویژن بنے، 4 ڈویژن بنے، لیکن جتنے بھی بنے وہ ہزارہ کے لوگوں سے مشاورت کر کے متعلقہ لوگوں کے بنائے بھی جائیں۔ لیکن صوبہ ہزارہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اور جو ہمارا مطالبہ ہے اور جس کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے، جس کے لیے ہمارے 7 نوجوانوں نے 12 اپریل 2010 کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ مطالبہ بدستور جاری و ساری رہے گا۔ اس کے لیے ہم سب متفق ہیں، ہزارہ کی تمام سیاسی پارٹیاں، سماجی تنظیمیں اور باقی جتنے بھی ہیں جو جماعتیں ہیں، وہ ساری متفق ہیں اس بات۔ یہ ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے حکمران جماعت کے ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز، تو ان کو بھی شامل کر رہے ہیں آپ اپنی تحریک میں؟ کیونکہ یہاں کاز میں تو سب کو، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہیں، سب شامل ہیں، آلریڈی شامل ہیں۔ آج بھی بعض نے جو کہ مختلف جگہوں میں، مثلا ریپور میں الیکشن تھا، بعض نے معذرت کی نہیں آ سکے، کچھ اور مصروفیات تھی، لیکن ان کی نمائندگی تھی، باقاعدہ پی ٹی آئی کی نمائندگی تھی، اسی طریقے سے جماعت اسلامی کی تھی، جمعیت العلماء اسلام کی تھی، مسلم لیگ نون کی تھی، اور اس کے ساتھ قومی وطن پارٹی کی تھی، پیپلز پارٹی کی تھی، سب کی یہاں پر باقاعدہ نمائندگی موجود تھی۔ تو ڈرافٹ کی تیاری میں بھی ان کی کوئی لے رہے ہیں آپ، تجویز لے رہے ہیں، تاکہ جب قانون سازی کا عمل ہو تو کم سے کم بحث ہو، آپ کم از کم کنسنسس ہو اس پہ؟ دیکھو، وہ تو پہلے ہم نے جو ڈرافٹ تیار کر کے ہماری پارٹی نے جمع کرایا تھا، وہ باقاعدہ سب کے ساتھ مشاورت سے وہ باقاعدہ ڈرافٹ تیار ہوا تھا اور جمع کرایا ہوا ہے، اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے، اور اس میں اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی مشاورت کی تھی، وہ بھی شامل ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے بھی باقاعدہ ایک بل پیش ہوا ہے، وہ بھی وہاں پر دونوں کلب کر کے اب لا اینڈ پارلیمنٹری افیئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس زیر غور ہے۔ تو یہی ہمارا مطالبہ تھا، آج ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس پر عمل درآمد کرایا جائے، اس پر باقاعدہ جو اگر اسمبلی میں بحث کرنی ہے، اسمبلی میں بحث کی جائے، اور اس میں تو کوئی تاخیر کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی حمایت کرتی ہے اور گورنمنٹ پارٹی نے بھی وعدہ کیا تھا، تو کسی کا اس پر اعتراض بھی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، تو اس میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے، اس کا کوئی وجہ نہیں بنتی۔ تو آج یہ بھی ہم نے متفقہ طور پر یہ مطالبہ کیا ہے۔ چل ٹھیک، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تحریک کو لوگوں تک پہنچانے میں، اس کو مہمیز دینے میں ہمیشہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور آئندہ بھی جو ہے وہ ساتھ دیتے رہیں گے۔ آج کی جو ہماری ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ تھی، اس میں متفقہ طور پر یہ طے ہوا ہے کہ صوبہ ہزارہ کے معاملے پر جس طرح حکومت نے لیت و لال سے کام لیا ہے، اور ہزارہ صوبہ کا جو آئینی بل قومی اسمبلی میں جمع ہے، حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے، اس کو مؤخر پہ مؤخر کیے جا رہے ہیں، اور قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے قانون کی، اس میں اس کو زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت درست نہیں، حالانکہ عمران خان صاحب خود
ایبٹ آباد جا کر اس کی جو ہے وہ حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، اور اسی طرح فلور آف دی ہاؤس پر اپوزیشن بھی ان کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرا چکی ہے۔ تو اب جب وہ اس کو آگے نہیں لا رہے، تو ہمارا جو آمدہ سیشن ہے اس میں ہمارے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں وہ اس پر بھرپور احتجاج کریں گے، اور ہمارے جو عوام ہیں وہ پارلیمنٹ کے باہر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے۔ اسی طرح پشاور میں جو ہے سردار محمد یوسف صاحب کی قیادت میں جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں وہ وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور اس مسئلے کو بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے۔ اسی طرح ہم نے طے کیا ہے کہ جنوری 23 کو کراچی میں ہم ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کریں گے، جس میں کراچی میں مقیم ہزارے وال شرکت کریں گے۔ اسی طرح جو ابھی KPK کے چیف منسٹر صاحب نے ایک لالی پاپ دیا ہے اباسین ڈویژن کا، تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈویژن 1 نہیں 3 ڈویژن بنائیں، پھر بھی جو صوبہ ہزارہ کا مطالبہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں یہ اہم بات یہ ہے جو کوہستان ہے ان کے لوگوں کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور کوہستان کو بھی ایک مکمل الگ ڈویژن بنایا جائے، اور ان تینوں ڈویژنز کو ملا کر جو ہے وہ صوبہ ہزارہ بنایا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نئے انتظامی یونٹس نہیں بنیں گے، عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمارا مطالبہ نہ کوئی نسلی ہے، نہ لسانی ہے، اور نہ ہی کسی تعصب کی بنیاد پر ہے، مکمل طور پر انتظامی بنیادوں پر ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہزارہ ہیں۔ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے حکمران جماعت کے لوگوں کو بھی انگیج کر رہے ہیں، خاص کر ارکان اسمبلی، کیونکہ اگر وہ اس صوبہ ہزارہ پہ تو کسی کا اختلاف بظاہر نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو پھر وہ ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اگر دیتے ہیں تو کھل کر دینا چاہیے، نہیں دیتے تو کم از کم ایکسپوز تو ہوں۔ میں آپ کے توسط سے مشتاق احمد غنی صاحب جو میرے ساتھ اور ہم تحریک میں اکٹھے رہے، ڈاکٹر اظہر جدون صاحب، علی خان جدون کے والد امان اللہ خان جدون صاحب کے گھر ہمارے اجلاس ہوئے، اور اس میں تحریک ہماری بنیادی طور پر جو ہے وہ منظم ہوئی اور وہاں سے چلی۔ میں نے کل بھی جو ہے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں اجلاس میں، آپ کو صدارت کا مسئلہ ہے، میں آپ کو صدارت پیش کرتا ہوں اور آپ آ کر اجلاس کی صدارت کریں، جو بھی یہ چاہتا ہے۔ لیکن میرے جو بھائی ہیں وہ بڑے کمزور ہیں، اور صرف ایک قومی اسمبلی کی ممبری اور ایک اسپیکرشپ پر، حالانکہ لوگوں کے جب مسائل ہوتے ہیں تو وہ نہ اسپیکرشپ کو دیکھتے ہیں نہ صدارت کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی جو مطالبہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے آج تک ابھی تک ان کو اس پہ جو ہے وہ ایک واک اوور دیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ تحریک میں شامل رہے ہیں، کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ آج بھی کل بھی 2 ممبران نے معذرت کی، لیکن وہ ایک رسمی سی جو ہے وہ کارروائی ڈالنے کے طور پر آتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ صوبہ ہزارہ میرا نہیں ہے، نہ کسی پارٹی کا ہے، آپ کا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور نہیں ہوگا تو نقصان بھی آپ کا ہوگا اور عوام کا ہوگا۔ اس لیے آپ اس میں ہمارے ساتھ چلیں۔ ہمارے ساتھ چلنے سے عمران خان آپ کو کھائے گا بھی نہیں، اور نہ آپ کو پارٹی سے نکال سکتا ہے، چونکہ آپ کے پیچھے عوام ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔